السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شرط، از قلم زہرا قاسم آغا۔ مکمل ناول ہے اور میں ہوں آپ کی وائس اوور نورالعین۔ چلیں اب ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سے سبسکرائب سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا، ہماری محنت جو ہے وہ سکسیس ہو جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور اس کا اظہار آپ ایک چھوٹا سا لائک کا بٹن دبا کے کر سکتے ہیں۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شرط، از قلم زہرا قاسم آغا۔ اسٹارٹ۔ وہ اس وقت شہر کے مشہور سیلون میں موجود تھی۔ اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا، لڑکیاں مہارت سے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ خمار علی نے پیچھے کھڑی لڑکی کو سامنے لگے قدادم آئینے میں دیکھا جو اس کے بالوں کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا یو بچ! خمار چیختی ہوئی چیئر سے اٹھی۔ ایک دم سے سب متوجہ ہو گئے۔ واٹ ہیپنڈ میم! وہ لڑکی گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیاں بھی اپنے کلائنٹس چھوڑ کر مدد کو دوڑیں۔ شرط، میں نے فدر کٹ کہا تھا، تم نے لیئرز کر دیا، اور یہ کیا بکواس کلر کر دیا ہے میرے بالوں کو! یو فول نان سینس! وہ مسلسل گالیاں دے رہی تھی۔ ارد گرد کے کچھ لوگ ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کی دوست آئمہ نے کیمرے کو زوم کیا۔ اسی وقت پیچھے سے زینب آفندی نمودار ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ادھر؟ وہ خمار کو کڑی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اور آپ سب جائیں اپنا کام کریں، یہ ڈرامہ میں بند کرواتی ہوں۔ آپ کو یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا آپ کی جاہل ورکر! خمار تیز سے بولی۔ آئمہ اس کی ایکٹنگ پر اشش کر رہی تھی۔ آپ ہیں کون؟ خمار نے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا۔ میں اس سیلون کی آنر ہوں، اور ان کے سارے پیسے بلکہ کچھ ایکسٹرا بھی دے دیں اور انہیں چلتا کریں یہاں سے۔ زینب آفندی نے خمار کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے اپنے ورکر سے کہا۔ مائی فٹ! تمہارے پیسے مغرور بڑھیا! خمار نے ہیل زمین پر پٹکی اور غصے سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کے سیلون سے باہر کی طرف نکلی۔ آئندہ یہ یہاں نظر نہ آئے، دھکے دے کر نکلوانا ایسے لوگوں کو! اسے پیچھے سے زینب کی آواز سنائی دی۔ وہ اور آئمہ ہنستے ہوئے گاڑی تک آئے۔ یار خمار والا کی اداکار ہو تم! آئمہ نے داد دی۔ اور ڈیئر ڈیول بھی! بالوں کی بھی قربانی دی۔ اور وہ اسٹائل سے بولی۔ دیکھ لو عائش بی بی، خمار ہارے یا جیتے اپنی شرط پوری کرتی ہے، چاہے داؤ پہ کچھ بھی لگانا پڑے۔ خمار نے عائش کو مخاطب کیا جو گاڑی سے سر نکالے اسے سراہ رہی تھی۔ وہ تینوں انہی سے واپسی پہ کیفے پر بیٹھی تھیں جس کے ٹھیک سامنے روڈ پر زینب آفندی سیلون تھا۔ ہمیشہ کی طرح عائش نے خمار سے شرط لگا کے کارڈز کھیلے، اور خمار کے ہارنے پہ اسے ڈیر دیا کہ وہ اس سیلون میں جا کے ہنگامہ کرے۔ یہ کارڈز اور شطرنج کھیل کے ڈیرز کرنا ان امیرزادیوں کا پرانا شوق تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ خمار نے اپنی شرط پوری کی۔ وہ ہار کو جیت کی طرح گلے لگاتی تھی۔ یہ عادت اسے اپنے باپ سے ملی تھی جو ایک خود منجا ہوا جواری تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی، انگلیاں ہونٹوں پہ ٹکائے، اس کی نظریں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ لڑکی جو آج آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پتہ کروایا۔ قرار علی! زینب کو سیٹ پر جھٹکا سا لگا۔ نہیں، سر کو جھٹک گئی۔ اس کا چہرہ محرر تھا، اس کے تیکھے مغرور نقش سب قرار جیسے تھے، جو زینب آفندی کو آج بھی یاد تھے۔ عمر کے 45 سال گزار لینے کے بعد بھی وہ سال ان کے ذہن و دل پہ نقش تھے جو اس شخص کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس سیلون کو سالوں سے چلا رہی تھی، اور اس طرح کے جاہل کسٹمر سے پہلی بار ان کی مدبھیڑ ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کے سیلون کے ریکارڈز چیک کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ یوں بھی کچھ دیر میں ان کا بھتیجا انہیں پک کرنے آنے والا تھا۔ ہائی ڈیڈ! خمار نے گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کی گردن میں اپنے بازو حمائل کیے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ قرار نے محبت باش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ قرار علی نے محبت باش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کی کاربن کاپی تھی۔ میں فٹ پتہ ہے آج فرسٹ ٹائم میں عائش میڈم سے شرط ہار گئے ہوں۔ قرار کی بیٹی اور ہار مسئلے میں متفق ہوئے۔ ہار بھی جیت بن گئی۔ خود عائش داد دے رہی تھی۔ وہ فخر سے بولی۔ اپنی ماں کا بریسلیٹ تو نہیں دیا؟ وہ فکر مند ہوئے۔ نو ڈیڈ! ایک ڈیر دیا، میں نے پورا کر دیا۔ ویری گڈ! کبھی کسی کا احسان نہیں رکھنا۔ یس! دونوں باپ بیٹی نے ہائی فائی کیا۔ اگر ممی زندہ ہوتی تو بہت سنتے ہم دونوں۔ وہ اداسی سے ہنس دی۔ ممی کے بھائی تو زندہ ہیں نا، مگر حسان اور پلیز سینہ اتارتے ہوئے ان کی ساری باتیں وہ سن چکے تھے۔ اب اوپر جا کے اپنی بہن کو سب بتا دو۔ شاباش! قرار نے آنکھ ماری۔ خمار منہ پھاڑ کے ہنس دیا۔ شرم کر لے قرار! حسان برا مان گئے۔ اوہ ہو ماموں جان! جسٹ بیٹا مت کیا کرو یہ شطرنج بازی، یہ شرط بازی، سب برا ہے یہ۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اٹس جسٹ فار فن ماموں! وہ چڑ گئے۔ زندگی مذاق نہیں ہوتی خمار! ڈر لگتا ہے تمہاری اٹل طبیعت سے کوئی تمہارے حال نہ کر جائے۔ سمجھاؤ اسے۔ قرار ون کی طرف مڑی۔ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میں اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ ماضی میں کھو گئے تھے۔
وہ بھی کیا لوگ ہیں محسن جو وفا کے قاتل خود تراشیدہ اصولوں پہ اڑ جاتے ہیں۔ واہ، زینب کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی۔ آداب جاذب نے یہ خوبصورتی سے ہاتھ سینے پہ دھرا، مگر یہ شے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، زینب نے کچھ سوچ کے کہا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے انجوائے کر رہے تھے۔ وفا کی جگہ شرط بھی ہو سکتا ہے۔ حسن افندی نے پائپ کیاری میں چھوڑ کے بہن کو دیکھا جو قرب سے مسکرا دی۔ کیا بھائی جان آپ بھی؟ اوہ ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ جاذب بیچ میں کود گیا جسے باپ اور پپا کی مبہم باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ اوہ یہ بھی تو ہے بھائی جان، زینب نے مذاق اڑایا۔ ویری فنی پپو جانی۔ جاذب نے منہ بنایا۔ یہ بتاؤ شاعری کب سے شروع کر دی؟ انہوں نے بھتیجے کو چھیڑا۔ ہاں، جب سے اسے دیکھا ہے۔ جاذب کھونے لگا ہے اس چہرے میں جس نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ہیلو، میں بھی ہوں یہاں۔ حسن افندی کھنکارے۔ ہاں، زینب اور جاذب کا کہا بے ساختہ تھا۔ جاذب کے بچپن میں ہی مسز افندی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 6 سال کا تھا جب زینب نے بھتیجے کو ممتا کے پیروں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کا جینا مرنا اب جاذب کے لیے تھا۔ شادی اور محبت پر سے اس کا ایمان اٹھ چکا تھا۔ حسن بھائی کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ اس نے ساری جوانی جاذب کی پرورش اور اچھی تربیت میں لگا دی۔ جاذب اب یونیورسٹی میں فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے بعد اسے اب آپ کی فرم اور فیکٹری سنبھالنی تھی۔ زینب نے اپنا سیلون اسٹارٹ کر لیا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے جا رہی تھی کہ پرانے کانٹے راکھ روٹی کرنے آ گئے تھے۔ ہائے آئمہ، جاذب نے صبح ہی صبح آئمہ کو کوریڈور میں گھیر لیا۔ کام بولو، آئمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یار وہ آپ کی دوست، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ خمار علی، آئمہ نے یاد دلایا۔ ہاں، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی۔ ایوری تھنگ از اوکے وتھ ہر؟ جاذب اس کی خیریت کے لیے بے قرار تھا۔ وہ اس کا نکاح ہو گیا ہے تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی، آئمہ نے مزے سے بتایا۔ ہاں یار، اس کا فیس دیکھنے والا تھا۔ آئی سویئر یار خمار، کاش تو وہاں ہوتی۔ آئمہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں کیسے ہوتی؟ میرا تو نکاح ہو گیا ہے نا، خمار نے کہکہا لگایا۔ عائش چڑ گئی۔ بس کرو فضول کے مذاق کو اتنا لمبا کیے جا رہے ہو۔ جاذب اس کا اسٹرانگ کرش تھا اور اسے آئمہ کا مذاق برا لگا۔ ویسے اگر یہ سچ ہوتا تو وہ مر ہی جاتا۔ اللہ نہ کرے، عائش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ او ہو بھائی، عشق کی آگ لگی ہوئی ہے ادھر تو۔ خمار نے ہاتھ سے ہوا اڑا کے آئمہ کو آنکھ ماری۔ مگر اسے تو تم سے عشق ہے، عائش نے دانت پیسے۔ ویسے بندہ برا نہیں ہے، خمار نے اسے مزید تپایا۔ بس کر دو اب، اسے چھین مت لینا مجھ سے۔ عائش کو طیش آ گیا، جیسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا۔ عائش، خمار سنجیدہ ہے، اور پلیز ہماری دوستی میں کسی لڑکے کو مت لاؤ۔ تمہارا جاذب تمہیں مبارک۔ خمار نے ہاتھ جھٹکے۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آ کر بنا کھانا کھایا کمرے میں بند پڑا تھا۔ آئمہ کے مذاق نے اس کی ٹانگوں سے جان نکال ہی دی تھی، لیکن اگر یہ سچ ہوتا، وہ آنکھیں بند کر کے تصور میں خمار کا چہرہ لایا۔ وہ 1 سال جونیئر تھی، اس کی پہلی جھلک آج بھی جاذب کے دل پر نشر تھی، اور یہ نشر یونیورسٹی کے آخری سال میں آ کر مزید گہرا ہو گیا۔ میں اسے فیئرویل پارٹی میں پرپوز کروں گا۔ بس اب مزید یہ خاموش محبت نہیں چلے گی۔ جاذب نے دل ہی دل میں ارادہ مضبوط کیا۔ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ خمار کے سنگ زندگی کا تصور حسین ترین لگا۔ وہ مال میں برانڈز آؤٹ لیٹ دیکھ رہی تھی۔ سمر کلیکشن اس بار اسے کچھ خاص نہیں لگا۔ وہ ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے شک سا ہوا کہ اس کے پیچھے قرار علی موجود ہے، اس کے مخصوص پرفیوم کی مہک زینب کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ چور نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ قرار ہی تھا، اور اس کے ساتھ موجود لڑکی زینب کو طیش دلا گئی۔ خاندانی بدتمیز بے حس لوگ۔ وہ خمار کو دیکھ کے جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس تک آتے، وہ سائڈ سے فیس کور کر کے نکل چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ وہ اسے کئی بار نظر آتا، مگر خمار اس کی بیٹی ہے، اس بات سے زینب کو عزت پہنچی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ اب قرض خود سے، اس کے باوجود زینب نے اسے چاہا اتنے سال میں، آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ زینب روز خود سے یہ اعتراف کر کے رو پڑتی۔ ہائے یہ مجبوریاں، محرومیاں، ناکامیاں۔ عشق ہے، تم کیا کرو ہم کیا کریں۔ جاذب کا واٹس ایپ پہ یہ شعر آیا تھا۔ ایک درد بھری مسکان اس کے چہرے پہ ابھری۔ یہ تم کیوں بھوک ہڑتال پہ ہو؟ زینب نے گھر آتے ہی جاذب کی خبر لی۔ بس سویٹ ہارٹ، بھوک نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ویسے ہی بس موڈ آف ہے۔ اس نے پھپھو کی گود میں سر رکھا۔ جاذب، اس دن تم کسی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا چکر ہے؟ زینب ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آئی۔ لاہور والا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ جاذب فوراً بولا، شکر محبت ہے۔ جاذب نے شرارت سے بات پوری کی۔ ہے؟ زینب جو شکر ادا کر رہی تھی، اچھل پڑی۔ انسان بن جاؤ تو کوئی آسان کام کہیں یار۔ وہ شرارت سے ہنسا۔
بہت پٹو گے اجازت شرافت سے بتاؤ سارا معاملہ، منہ سے نہیں بتاؤں؟ وہ شدید مذاق کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے تم کرو حرکتیں، میں چلی پزا کھانے۔ زینب نے منہ بنایا۔ واٹ، اتنے کام کے بعد اب بتا رہی ہیں؟ پزا کو نہ نہیں کہتے، گناہ ملتا ہے، چلیں۔ جازب نے فوراً بستر چھوڑا۔ بالکل بندر ہو تم۔ زینب ہنسی۔ یونیورسٹی کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کا کرش ہوں اور گھر میں بندر، صحیح کہتے ہیں، گھر کی مرغی۔ آگے سمجھ رہے ہوں گے گائز آپ لوگ، دال برابر ویل بندر برابر گھر کی مرغی، بندر برابر۔ زینب نے شرارت سے ٹکڑا لگایا۔ کیا ہوا ڈیڈ، بہت چپ سے ہیں؟ شاپنگ سے آ کر خمار نے کافی باپ کے آگے کی۔ نہیں بس تم نے خرچہ زیادہ کروا دیا۔ انہوں نے چالاکی سے بات کا رخ موڑا۔ ویری فنی۔ خمار مصنوعی ناراض ہوئی۔ یونیورسٹی کب ختم ہوگی تمہاری؟ 1 سال بعد۔ کیوں؟ خمار نے پوچھا۔ کوئی پسند ہو تو بتا دینا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ یو آر دا کولسٹ ڈیڈ ایور ڈیڈ۔ خمار کو باپ کی کھلی ذہنیت پہ رشک اور ہنسی ایک ساتھ آئی۔ میں پابندی لگانے والا مرد نہیں، بس ایک بات کا دھیان رہے، لڑکا ہم پلہ ہو، شریف اور خاندانی۔ انہوں نے جتایا۔ ہاں تو میں کب ٹٹ پنجی سے کروں گی شادی؟ وہ چڑھ کے بولی۔ کافی پی۔ اس نے باپ کو یاد دلایا مگر اس کے اپنے ذہن میں ایک چہرہ ابھر رہا تھا۔ آج جازب اور اس کے بیچ کی فیئرویل پارٹی تھی۔ خمار لوگوں کی کلاس کی طرف سے وہ پرپل سلک کی سلیو لیس بلاؤز والی ساڑی پہنے اپنے 5 فٹ 7 انچ کے قد میں غضب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا جس میں موتیا پرویا ہوا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت پہ ملائم ساڑی یوں لگ رہی تھی جیسے دودھ پہ سلک کریم ڈالی جا رہی ہو۔ جازب کی آنکھیں اس پر ٹک سی گئی تھیں اور خمار اس بات سے باخبر تھی۔ اس نے جان کے اور ادائیں دکھائیں۔ وہ ایما پہ گر گر کے ہنس رہی تھی۔ عائش نے اس کی چٹکی کاٹی۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کیونکہ جازب تم پر مرتا ہے، اس کے جذبات سے مت کھیلو تم۔ عائش نے انگلی اٹھائی۔ اچھا یہ بات، جسٹ ویٹ اینڈ واچ ناؤ۔ وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی جازب کی طرف بڑھی۔ عائش کا دل سکڑ کے رہ گیا۔ وہ جا رہی تھی اور اب قاتل بن کے ہی لوٹے گی۔ شکست کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ جازب حسن۔ خمار نے ایک ادا سے اسے پکارا۔ یہ کس نے پکارا؟ اتنی چاہ سے، عدم احساس سے، برتری سے، خدا ہو گیا ہوں میں۔ وہ دوستوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی آواز پہ نہال سا اس کی جانب مڑا۔ جی۔ اس نے بھی حسن کے آگے ہلکا سا سر تسلیم خم کیا۔ خمار نے خوبصورت لب لیٹس ہیو اے ڈانس پلیز۔ خمار نے خوبصورت لب وا کیے۔ وہ بے ہوش ہوتے بچا۔ شیور وائی ناٹ۔ اس نے خمار کا نازک ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمال کیا۔ سب کی نظریں ان پر تھیں۔ آئمہ نے لائٹس ڈم کروا کے ایکو پہ سانگ سیٹ کروایا۔ وہ عائش کی حالت سے خوب مزہ لے رہی تھی۔ ڈانس اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ سن میرے ہم سفر، کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر، رہوں گا بس وہیں عمر بھر۔ عاطف کی آواز نے سما باندھ رکھا تھا۔ خمار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکن روکی۔ جازب نے اسے خود سے مزید قریب کیا تو وہ بنا مزاحمت کیے اس سے جا ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ خمار کی آنکھیں اس کی محبت پاش نظروں کی تاب نہیں لا رہی تھی، بس حیا سے اس نے نظر جھکا لی اور جازب اس کی ادا پہ قربان ہو گیا۔ وہ پیکر حسن و رعنائی تھی تو وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ ان کے تمام دوست ان کے کپل کو سراہ رہے تھے۔ آئی لو یو جازب، خمار نے خمار آلود آواز میں کہا کہ جازب کے ہوش اڑا دیے۔ 4 سالوں کی خاموشی آج ٹوٹ گئی تھی۔ آئی لو یو مور دین یو لو می خمار۔ جازب نے اس کے ہاتھ چومنا چاہے، اسی وقت لائٹس کھل گئی تھیں۔ وہ دونوں شرما کے الگ ہوئے۔ او ایم جی، اٹس اے ڈائمنڈ رنگ۔ ایما نے گاڑی میں خمار کا ہاتھ پکڑ کے چیخ ماری۔ فائنلز کے بعد فیملی کو بھیجے گا اپنی، کہہ رہا تھا مر جاؤں گا پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اٹس اے مین پرومس، خمار نے زور سے بتایا تاکہ بیک سیٹ پہ منہ پھلا کے بیٹھی عائش بھی سن لے۔ یو بچ، مر جاؤ تم، عائش چیخی۔ کم آن عائش، وی آر چائلڈ ہوڈ فرینڈز، وش کرو خمار کو۔ ایما نے ہمیشہ کی طرح صلح کروائی۔ کم آن، وہ دوبارہ بولی۔ اوکے، کانگریچولیشن۔ عائش نے دھیمی آواز میں خمار کو وش کیا۔ تھینک یو میڈم۔ خمار زور سے ہنسی۔ وہ خوش تھی۔ ایک عجیب و غریب لمحے نے اس کی ساری دنیا بدل دی۔ ماضی۔ وہ ان لبوں کو چوم رہا تھا، اس کے بدن پہ سرسراتی ہوئی ساڑی کو اتار رہا تھا، اس کے حسین جسم کے سارے راز کھولنا چاہ رہا تھا۔ زینب، قرار نے مدھوش آواز میں کہا۔ ہاں زندگی۔ زینب نے اس کے گرد باہیں پھیلائیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ آئی لو یو مور قرار علی۔ زینب کے لبوں سے اسے اپنا نام بہت اچھا لگتا تھا۔ ڈیڈ سے ملنے کب آؤ گے؟ زینب نے ساڑی
سمیٹ کے اسے مزید بہکنے سے روکا۔ ہاں ان کی کال آئی تھی، منگنی کی ڈیٹ مانگ رہے تھے۔ تم بتاؤ جانو کب کی ڈیٹ دوں؟ قرار نے اسے چوما۔ نیکسٹ ویک کی دے دو، فائنل ہو چکی ہے میری، بس اس ویک ریسٹ کر لوں، نیکسٹ ویک شاپنگ، اور پھر منگنی، اور پھر بس میں اور تم۔ قرار نے جملہ پورا کیا۔ نہیں جی نہیں، شادی سے پہلے کم ملیں گے۔ زینب نے نخرے دکھائے۔ اچھا یہ بات ہے تو منگنی کی جگہ شادی ہی رکھ لیتا ہوں نیکسٹ ویک۔ قرار نے اس کی کلائی پکڑی۔ آؤچ، ہا ہا ہا، زینب اور وہ ہنس دیے۔ تمہاری رنگ کہاں گئی قرار؟ زینب نے ایک دم اس کے ہاتھ پہ نظر کی جہاں اس کی گفٹ کی ہوئی انگوٹھی موجود نہیں تھی، ورنہ قرار ہمیشہ وہ رنگ پہنے رکھتا تھا۔ شٹ یار، تم نے دیکھ لیا؟ سوری یار، وہ حسام کا ہے نا، ہمیشہ شرط میں کوئی بھاری چیز مانگ لیتا ہے۔ تم شرط ہار گئے اور رنگ دے دی؟ ہاں زینو وہ کیا؟ زینو وہ قرار، حد ہوتی ہے بے حسی کی یار، میں نے گفٹ کی تھی اور تم تو ہمیشہ جیتتے ہو۔ ہاں پتہ نہیں کیسے ہار گیا، مگر یہ لاسٹ بار تھا، ہر دفعہ لاسٹ بار ہی ہوتا ہے تمہارا۔ وہ شدید خفا تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے شرطوں پہ مت کھیلا کرو، یہ سب ٹھیک نہیں، مگر تم نہیں سنتے۔ ڈیڈ اور بھیا کو تمہاری اس عادت کا پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں؟ کم آن زینو، میں کوئی گلی کا موالی یا جواری نہیں ہوں، بس دوستوں میں کھیل لیتا ہوں۔ شرط لگ جاتی ہے اور میں اپنی شرط پوری کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، تم جانتی ہو مجھے۔ قرار بے بس ہوا۔ اس لیے تو ڈرتی ہوں، بس کسی دن مجھے نہ ہار جاؤ تم۔ اللہ نہ کرے زینو، پلیز موڈ خراب مت کرو، چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، انکل سے بھی آج ہی مل لیتا ہوں، بس خوش؟ قرار نے معاملہ نمٹایا۔ بہت خوش۔ زینب اس کے گلے لگ گئی، اس کی دنیا سمو گئی تھی قرار علی کی ذات میں۔ وہ دونوں گھر کے لیے نکل رہے تھے جب حسام قرار کی طرف پہنچا۔ السلام علیکم زینب بھابھی۔ حسام نے قرار کو شرارتی نظروں سے دیکھ کے زینب کو سلام پیش کیا۔ وہ قرار کا جگری دوست تھا، گو کہ زینب کو ان کی دوستی خاص پسند نہیں تھی، مگر اس نے کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ وہ کھلے دل و دماغ کی مالک تھی اور شوہر کے دوستوں سے بلا وجہ ویر نہیں پالنا چاہتی تھی۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا۔ حسام نے انہیں تیار دیکھ کر کہا۔ نہیں تو بیٹھ، میں بس زینب کو گھر تک چھوڑ آؤں، پھر آ کر بات کرتا ہوں۔ ہاں چھوڑ آؤ، تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر حسام نے گہری نظروں سے زینب کو دیکھا جو اس کے لہجے پہ الجھی سی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو ملائکہ کا بھائی بھی تھا، مگر قرار کی وجہ سے زینب حسام کا زیادہ احترام کرتی تھی۔ اللہ حافظ حسام بھائی، زینب نے مسکرا کے کہا اور پرس کاندھے پہ ٹانگ لیا۔ قرار نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ آتا ہوں۔ حسام کو گھر میں ہی چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا حسام کیوں آیا ہے۔ اچھا انکل اجازت دیں، دوست گھر پہ منتظر ہیں، اب پھر انشاءاللہ منگنی کے روز ہی ملاقات ہوگی۔ قرار نے زینب کو نظروں میں سمویا۔ وہ شرما کے باپ کے پیچھے ہو گئے۔ اگلے ہفتے کا جمعہ پھر طے ہے۔ فرقان افندی نے قرار سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کے اسے گیٹ تک رخصت کیا۔ وہ ان کی بیٹی کی ہونے والا شوہر ان کے گھر کا داماد تھا۔ قرار یونیورسٹی کے دنوں میں زینب کو ملا تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل لائف کا پروردہ تھا۔ ایک پالنے والی خالہ تھی جو اس کے کالج کے دنوں میں گزر چکی تھی، جبکہ زینب افندی ایک بڑے خاندان کی لڑکی تھی، مگر فرقان بیٹی کی محبت میں گھٹنے ٹیک گئے۔ قرار کی نوکری اچھی لگی تھی، خالہ کا گھر بھی تھا، سو وہ مان گئے۔ بیٹے حسن کو کچھ تحفظات تھی، مگر باپ اور بہن کی خوشی میں وہ بھی خوش تھے۔ ان کی نسبت پھپھو زاد سے طے تھی۔ فرقان کا ارادہ تھا کہ زینب کے فوراً بعد بیٹے کی دلہن لے آئیں گے۔ تم تو سسرال کو ہی پیارے ہو گئے ہو۔ حسام نے اسے پورے 2 گھنٹے بعد دیکھ کر غصے سے کہا۔ ابے یار، شادی کے معاملات منٹوں میں طے نہیں ہوتے۔ ہاں بولو، اب کیا ہے، کیوں منتظر تھے میرے؟ قرار نے اس کے آنے کی وجہ جاننی چاہی۔ تم تو ابھی سے غائب رہنے لگے ہو، شادی کے بعد کیا وقت دو گے؟ سوچا ایک آخری بازی لگا لو، کیا پتہ 900 چوہے کھا کے یہ بلّا حج کو چلا جائے۔ حسام اپنی بات پہ زور سے ہنسا۔ بکواس نہ کرو، کیا لوگے؟ قرار نے اس کا منہ بند کروایا۔ تمہاری سب سے قیمتی چیز۔ حسام نے پھر میں غصے قرار کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ قرار حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ وہ کارڈز نکال چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے حسام؟ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ سوچ لو، آخری بازی ہے یہ میری اور شاید تمہاری بھی، پہلی ہے، مت بچاؤ مجھے۔ قرار چیخا۔ اوکے، میں جیتا تو تم زینب سے شادی نہیں کرو گے۔ واٹ؟ قرار اچھل پڑا۔ ریلیکس، تم کون سا ہارو گے؟ حسام نے اسے ٹھنڈا کیا۔ اور ہاں، اگر ہار گیا تو میری بہن ملائکہ سے شادی کر لینا، وہ ویسے بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ حسام نے اپنی شرط رکھ کے کارڈز اس کے آگے کیے۔ اگر میں جیت گیا تو یہ میری آخری بازی ہوگی، آئندہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا تم۔ قرار شدید طیش میں تھا۔ یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، میں جانتا ہوں تم ہر حال میں شرط پوری کرتے ہو، تو پھر ہماری دوستی کا کیا قصور؟
ہاں تو ہماری دوستی کا کیا قصور یار، حسام مس نہ ہوا۔ ویل شروع کریں، میں نے جیتنا ہی ہے۔ قرار نے کارڈز لیے اور اگر ہار گئے تو حسام کو دقت ہوئی۔ وہ اپنی بہن کی خوشی جیتنے آیا تھا، ہار افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ہار گیا تو میری زندگی کی آخری بازی ہوگی۔ زینب کو ہارنے کے بعد مجھے کچھ جیتنے کی چاہ نہیں ہوگی۔ قرار کا لہجہ مستحکم تھا، حسام اس کی محبت سے واقف تھا۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے مانا شرمندہ ہوا، مگر ملائکہ کے آنسوں کی خاطر وہ زہر بن کے بیٹھ گیا جو آج قرار نے ہر حال میں پینا تھا۔ قرار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اپنی جیت پہ بے یقین تھا۔ کوئی چیٹنگ بھی نہیں تھی، صرف فیئر گیم تھا۔ وہ زینب کو ہار گیا، وہ اپنی خوشیاں ہار گیا۔ حسام اس کی حالت سے پریشان تھا۔ وہ قرار کو اس نہج پہ نہیں لانا چاہتا تھا، مگر بہن کی محبت نے اسے مجبور کر دیا۔ تم ٹھیک ہو قرار؟ حسام نے اس سے پوچھا۔ کب کرنی ہے شادی ملائکہ سے؟ اس نے آنکھیں اٹھائی، لال انگارہ مگر بھیگا سا۔ کوئی جلدی نہیں ہے یار، حسام ہچکچایا۔ دیر کی کوئی وجہ باقی رہ گئی؟ قرار کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ الفت بھی انوکھی بازی ہے، چال اس کی نظر الٹی پلٹی۔ وہ ہار کے جیتا کرتے ہیں، ہم جیت کے ہارا کرتے ہیں۔ حسام پوری بازی جیت چکا تھا، مگر زینب کا اعتماد اور دوستی ہار گیا تھا۔ ملائکہ یونیورسٹی نہیں آئی، اس کے پاس میرا اسائنمنٹ تھا۔ زینب نے ان کی مشترکہ فیلو آصفہ سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اب بس پیپرز دینے آئے گی یونیورسٹی۔ آصفہ نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ وہ خود اس کی اچانک شادی سے حیران تھی۔ ہیں؟ اچھا، ابھی کوئی دن پہلے ہی اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، تب تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور میرا اسائنمنٹ؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ لو، ملائکہ نے بھجوایا ہے۔ سلمیٰ جو ملائکہ کی قریبی دوست تھی، زینب کے پاس آئی۔ میری طرف سے مبارکباد دینا ہے اسے، زینب نے خجلی سے کہا۔ ہاں تم نہیں آؤ گی؟ سلمیٰ کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میں کیسے؟ میری خود منگنی ہے۔ اب تو منگنی نہیں ہو رہی نا، آصفہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہے تمہارے منہ میں خار؟ کیا بول رہی ہو؟ زینب کو غصہ آیا۔ ملائکہ کی شادی تمہارے ہونے والے منگیتر قرار کے ساتھ ہی ہے، تو وہ ایک تاریخ پہ دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیئر؟ اب کہ سلمیٰ نے بم پھوڑا، زینب کو زمین کی گردش تھمی ہوئی محسوس ہوئی۔ آصفہ نے اس کا بازو تھام کے اسے حوصلہ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو قرار؟ وہ تن پن کرتی یونیورسٹی چھوڑ کے اس کے گھر پہنچی تھی۔ میں ڈیڈ سے کیا بولوں گی؟ زینب افندی کی تو بیٹھے بیٹھے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کہہ دینا یہ منگنی بلکہ یہ شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب قرار علی نے یہ کہہ کے منہ موڑ لیا۔ تم مجھے شرط پہ ہار گئے؟ زینب اس کا گریبان پکڑ کے دھاڑی تھی۔ داؤ پہ یہ سب سے قیمتی چیز ہی لگائی جاتی ہے زینو۔ وہ نظر چرا گیا۔ وہ حسام تمہاری اپنی بہن کے لیے جیت گیا اور تم مان گئے ہو؟ اب بھی بے یقین تھی۔ اس کی اتنے سالوں کی محبت ایک بازی کی مار تھی بس قرار علی کے لیے۔ وہ جیت گیا اور میں اپنی شرط چھوڑتا نہیں ہوں۔ اس کی یہی خواہش ہے تم خوش رہ سکو گے ملائکہ کے ساتھ؟ دونوں بہن بھائی نے مل کے کیا گھناؤنا کھیل رچایا تھا عین اس کی منگنی سے پہلے ہی، مگر وہ تو غیر تھے جو اس کا اپنا تھا، ہاتھ کر گیا تھا اس کے ساتھ۔ مجھے معاف کر دینا زینب، قرار کی آواز بھرا گئی۔ تم جیسے لوگ جو صرف اپنی انا کے لیے جیتے ہو، انہیں کسی کے شکوہ اور معافیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ قرار علی ہاں بس ایک درخواست ہے۔ زینب نے ایک ہاتھ سے آنسو پوچھے۔ کیا؟ قرار پلیز۔ قرار بھی سننے کو بےتاب تھا۔ آج کسی اور کی بیٹی تو ہار گئے، مگر کل شرط میں اپنی بیٹی نہ ہار جانا۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے بولی۔ قرار زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ حسن افندی نے گرتے ہوئے باپ کو سنبھالا۔ کیا بول رہی ہو بیٹا؟ فرقان بیٹی کے آگے ٹوٹ رہے تھے۔ سارے خاندان کو کیا جواب دیتے؟ آپ منگنی والی ڈیٹ پہ بھائی کی رخصتی لے لیں، پھپھو سے بات کر لیں۔ وہ ہاتھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تمہیں شادی کے لیے ایک جواری ہی ملا تھا، حسن غصے سے بول رہا تھا۔ زینب باپ بھائی سے نظر ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ حال پھپھو جاذب نے اسے ہلکے سے ہلایا۔ وہ فیئرویل پارٹی سے ابھی لوٹا تھا اور زینب پاؤچ پہ نیم دراز اس کی آواز سن کے ماضی کے سفر سے واپس حال میں آئی تھی۔ تم کب آئے؟ زینب نے جلدی سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ بس ابھی آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک شاندار نیوز ہے۔ یہ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کیا نیوز ہے؟ زینب نے پیار سے پوچھا اور دل میں اپنے ہینڈسم بھتیجے کی بلائے لی۔ وہ مان گئی۔ پھپھو میرا پہلا پیار ادھورا نہیں رہا۔ جاذب نے زینب کو باہوں میں لے کر گھما ڈالا۔ اللہ اللہ لڑکے حوصلہ، کون ہے، کیا کرتی ہے، نام خاندان کچھ تو بتاؤ۔ سب بتاؤں گا، بلکہ ڈائریکٹ گھر لے کے جاؤں گا اس کے، بس فائنلز تک رک جائیں۔ جاذب نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی جاذب پہلے بتاؤ تو
ابھی बहुत थक गया हूँ पप्पू और फिर हाल रेस्ट चाहता हूँ। इसने जमाई रोकी। अच्छा आराम करो, कल नाश्ते पे बात करेंगे। ओके गुड नाइट, यू आर द बेस्ट पप्पू। जाजिब ने वापस से कहा, ज़्यादा पटाओ मत, मैं रवायती पप्पू हूँ, फुल पंगा करूँगी तुम्हारी शादी में। ज़ैनब ने इसे छेड़ा, सबसे लड़ जाऊँगा इसके लिए। जाजिब की आंखों में मोहब्बत की आग भड़क रही थी। ज़ैनब ने खामोश रहना मुनासिब समझा और धीमे से मुस्कुरा दी। जाजिब का लम्स इससे खुद पे महसूस हो रहा था। वो गुदगुदी सी महसूस करके पेट पे तकिया दबा के उल्टी हुई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इतना अचानक सब हुआ था, मगर वो मुतमईन थी। उसे पता था कैसे जाजिब को काबू में रखना है, इसे अपने इशारों पे नचाना है। वो फातह से मुस्कुराहट लिए बाएं हाथ में मौजूद जाजिब की रिंग को देखते देखते नींद की वादियों में उतर गई। ज़ैनब की तो काटो बदन में लहू नहीं वाली हालत थी, जबकि हसन अफंदी खामोशी से बेटे को देख रहे थे। कब से चल रहा है ये बाला? आखिर उन्होंने खामोशी तोड़ी। वो सब नाश्ते पे मौजूद थे। जाजिब ने उलझन से पप्पू को देखा। इसे बाप का लहजा अजीब लगा, मगर ज़ैनब के सकते पे वो ज़्यादा शौक में था। क्या मतलब, क्या चल रहा? वो सब नाश्ते पे मौजूद थे। जाजिब ने उलझन से पप्पू को देखा। इसे बाप का लहजा अजीब लगा, मगर ज़ैनब के सकते पे वो ज़्यादा शौक में था। क्या मतलब, क्या चल रहा है? जूनियर है मेरी, 4 साल से बहुत पसंद करता हूँ और ये सब दो तरफ़ा है, और पप्पू को कुछ वक्त पहले ही बताया था ये बात। जाजिब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। तुमने ये नहीं बताया था वो करार अली की बेटी है? तुम्हें सारे ज़माने में इस जुआरी की बेटी ही मिली थी इश्क लड़ाने के लिए? ज़ैनब चीख उठी। इसकी हालत फिज़ियानी हो रही थी। कई सालों से रुका अलावा आज बह निकला। पप्पू क्या कह रहे हैं? जाजिब हक्का बक्का था। ज़ैनब संभालो खुद को। हसन ने बढ़ के जहन को थामा। इसकी माँ ने पहले मेरा प्यार छीन लिया, अब इसकी बेटी मेरा बेटा छीन लेगी मुझसे। नहीं होगा ये कभी नहीं। वो जुनूनी हो रही थी। पप्पू ज़ैनब तेवरा के फर्श पे गिर पड़ी। उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। कुछ वक्त तक की कैफियत रहेगी। सुकून आवर दवाएं दी हैं, जल्द नॉर्मल हो जाएंगी। ये डॉक्टर ने मुआयना कर लिया था। जाजिब शर्मिंदा सा खड़ा था। इसकी ज़ात से पप्पू को सदमा पहुंचा था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, मगर असल वजह क्या थी? क्या खुमार का बाप जुआरी है? कौन है वो? कई सवालात इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे, मगर वो हसन अफंदी की शक्ल देख के खामोश था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस कुमार, तुम्हारा पत्ता कट समझो। आयश ने मज़े से चिप्स का पैकेट इससे छीना। क्या मतलब? खुमार ने आईब्रो तीखी की। वो तीनों लंच के लिए बाहर आई हुई थी। मैंने जाजिब की सारी हिस्ट्री मालूम की तो पता चला इसकी पप्पू हैं। तो खुमार और आयमा ने एक साथ कहा, इनका एक सैलून है। तो खुमार ने चिढ़ के पूछा। क्योंकि आयश सैलून मोशन में बम गिरा रही थी। एवं सस्पेंस न फैलाओ, जल्दी बको। खुमार ने इसके सामने टेबल पे हाथ मारा। तो वो इसी सैलून की मालिक हैं जहाँ तुमने जाके हंगामा किया था। आयश के लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। शिट व्हाट? आयमा चुप गई, जबकि खुमार का मुंह लटक गया। ये क्या बकवास है सब? आयमा गुस्से से बोली। जो है वो बता दिया भाई, अब तुम दोनों देख लो। आयश बहुत खुश लग रही थी। खुमार को तैश आ गया। वो बुढ़िया होती कौन है मेरे और जाजिब के बीच आने वाली? हाँ, मरता है वो मुझ पे, 100 जान से फिदा है। खुश नहीं होगा इस औरत से तो मैं निमट लूँगी। तुम ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ। खुमार ने इससे अपना चिप्स का पैकेट वापस छीना। वो पुरएतमाद लग रही थी, जब थी कोई देर पहले वाला डर और मायूसी उसके चेहरे से गायब था। जाजिब कहाँ हो तुम? खुमार ने इसकी कॉल उठाते ही बेकरारी से कहा। रियली सॉरी यार, बस इतनी इमरजेंसी थी कि तुम्हें कॉल ही ना कर सका। अभी हॉस्पिटल से घर आया हूँ। हॉस्पिटल क्यों? खुमार ने फ़ौरन पूछा। यार वो पप्पू, शी इज़ नॉट ओके। आई डोंट नो इन्हें क्या हुआ है। ओह, खुमार ने मसनूई अफसोस किया और दिल ही दिल में वो खुश थी। अच्छा है वो बुढ़िया रास्ते से हटे। इसने दिल में सोचा। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है जाजिब। डॉक्टर ने इन्हें टेंशन लेने से मना किया है। आज दोपहर अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अगर इन्हें कुछ हुआ तो? खुमार बात छोड़ के रोना शुरू कर चुकी थी। ये ड्रामा इसे करना ही था ताकि जाजिब इसे छोड़ने का सोच भी ना सके। वो गॉड, क्या हो गया अंकल को? मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। माउफ हो गया हूँ बिल्कुल। प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखो, पप्पू का भी सब ठीक हो जाएगा। मैं साथ हूँ तुम्हारे। खुमार ने जाजिब से कहा। थैंक यू सो मच जान, आई लव यू सो मच खुमार। जाजिब ने दिल को रूह को इसके सुपुर्द करके कहा। खुमार फातिहाना मुस्कुरा दी। मैं सूप खुद पी लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। ज़ैनब ने जाजिब को देखते ही मुँह फेर लिया। पप्पू प्लीज़ ना ऐसे ना कहें। वो इन्हें हॉस्पिटल से घर ले आया था और इसके कमरे में इसका फेवरेट सूप लाया था, मगर ज़ैनब इससे सख्त नाराज़ थी। तुमने जो किया है इस पे मैं तुमसे ताउम्र नाराज़ रह सकती हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है किस कदर चोट पहुँचाई है तुमने मुझे। ज़ैनब का इस लहजा भरा के आंसू की लड़ी सी बह निकली।
اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں خمار کا صرف اتنا سا قصور ہے کہ وہ قرار علی کی بیٹی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس نے خود تو کچھ نہیں کیا۔ جاذب اس کی وکالت کر رہا تھا۔ زینب کو شدید دھچکا لگا۔ تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ وہ بے یقین ہو رہی تھی۔ میں جائز بات کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا، خمار اور میرا کیا دوش اس میں؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں اب اس کے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنی پہلے کرتا تھا، مگر میں آپ کا بدلہ اس معصوم سے نہیں لے سکتا۔ وہ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ پھپھو پلیز میری پوزیشن سمجھے، وعدہ کیا ہے اس سے میں نے، مجھے دوسرا قرار علی مت بنائے پلیز۔ جاذب نے زینب کے آگے روتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا۔ بھول نہیں سکتے اسے، زینب چیخی تھی، آپ نے بھی تو یاد رکھا ہوا ہے۔ جاذب کا لہجہ سرد تھا۔ زینب خاموش ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری خوشی۔ زینب کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ جاذب نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اس نے جاذب کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ خمار کو اس کے باپ کی اصلیت نہ بتائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے بدظن ہو۔ قرار کو حسن افندی کی کال موصول ہو چکی تھی۔ وہ پچھلی باتیں بھلا کے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتے تھے۔ ایک بار پہلے بھی زینب افندی خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی اور آج اس کی بیٹی کے لیے بھی اس نے قربانی دے کر خود کو قرار سے مزید دور کر لیا تھا۔ وفا کی اس اونچائی پہ جہاں پہنچی تھی جس سے قرار کو اسے دیکھنا ناممکن تھا، وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنے سے بچ گیا تھا۔ منگنی کی تاریخ اگلے ہفتے کی تھی۔ اس ہفتے وہ دونوں اپنے امتحانات سے فارغ ہو گئے تھے۔ جاذب کی نکاح کی خواہش تھی مگر خمار نے انکار کر دیا۔ وہ ابھی منگنی والی آزادی منانا چاہتی تھی۔ زینب خاموشی سے سارا دن منگنی کی تیاریوں میں لگی رہتی۔ اس نے خود پہ خول چڑھا لیا تھا مگر جاذب کو خمار کی اصلیت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ وعدہ اس کا بھتیجا اسے اپنی خوشیوں کا دشمن تصور کر لے۔ وہ صبر کی گھٹ پی رہی تھی۔ بس کہاں غائب ہیں بیگم صاحبہ؟ جاذب نے خمار کو کال کر کے پوچھا۔ میں فرینڈس کے ساتھ ہوں یار، آؤٹنگ پہ۔ پوچھا بھی نہیں مجھ سے اور نکل گئی بس؟ جاذب کو حیرانی ہوئی۔ شکر کرو بتا دیا، میں پوچھتی نہیں بتاتی ہوں، خمار نے اسٹائل کیا۔ اوکے انجوائے۔ جاذب نے مسکرا کے فون کاٹا۔ خمار کے انداز و ادا سے بھاتے تھے اور منگنی کے بعد وہ شاید بدل جاتی، جاذب نے سوچا۔ وہ سیلون سے نکل کر گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی جب قرار کی گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ آؤ میں چھوڑ دوں زینب؟ قرار نے پاس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم آلریڈی مجھے چھوڑ چکے ہو قرار علی۔ زینب کے لبوں پہ طنزیہ ہنسی آئی۔ قرار کا دل چاہا اپنا سر گاڑی میں دے مارے۔ وہ اس کے سامنے دوسری گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ فاصلوں کے جوئے میں نے شام ہاری ہے۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کے رہ گیا۔ وہ گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آنسوؤں کا ریلا بہہ جا رہا تھا۔ وہ کتنی بار اس کے سامنے آئے گا، کتنی بار وہ یوں ہی ٹوٹے گی؟ تھک گئی تھی خود کو جوڑتے جوڑتے۔ زینب نے فیصلہ کیا تھا کہ تادم مرگ اپنی شکل قرار کو نہیں دکھائے گی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید۔ اب ساری زندگی اس کی شکل دیکھ کے اذیت میں کاٹنی تھی۔ حسام اور وہ خاموشی سے بیٹھے تھے، صرف چائے کی سپ کی آواز فضا کو مرتعش کر رہی تھی۔ وہ کئی سالوں سے یوں ہی زینب کے ذکر پہ گھنٹوں خاموشی سے گزار دیتے، اتنا کچھ کر بیٹھے تھے کہ بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حسام کو یاد تھا کہ اس نے زینب سے سب چھین کر بہن کی جھولی میں ڈالا تھا، مگر پھر بھی وہ تہی دامہ رہی اور زینب آج بھی مالا مال تھی اپنے صبر میں، وقار میں اور قرار کی چاہت میں۔ تم مجھے آلریڈی چھوڑ چکے ہو قرار علی۔ اسے زینب کی بات تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ چائے ادھوری چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسام افسوس سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ قدرت نے اس کی بھانجی کی صورت میں اچھا موقع دیا تھا زینب سے معافی مانگنے کا۔ وہ ہر حال میں اسے راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ بھانجی کے آگے اس کا بھرم رہے اور اس کی اصلیت پہ پردہ پڑا رہے۔ بالآخر ان کی منگنی کا دن آ پہنچا تھا۔ قرار علی نے شہر کا مہنگا ترین ہوٹل بک کیا تھا مہمانوں کے لیے۔ وہ اپنی بیٹی کا یہ بڑا دن یادگار بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا یہ بڑا دن یادگار بنانا چاہتا تھا۔ انک بلو سوٹ میں لگ بھگ 50 کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ بہت اسمارٹ اور خوبصورت تھا۔ زینب فون کلر کی ساڑی پہنے جس کا بارڈر میرون تھا، بالوں کا جڑا بنائے جس میں موتیا پرویا ہوا تھا، قرار کے دل کو بجلیاں گراتی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ حسام شرمندہ سا ایک کونے میں کھڑا سب کارروائی دیکھ رہا تھا۔ حسن افندی قرار کے ساتھ کھڑے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ کب تک آؤ گی میری جان، میری حسینہ؟ کیا ضرورت ہے اتنے ہتھیاروں کی؟ جاذب کا کال پہ خمار کو دعائیاں دے رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ صبر کرو، یہ دلہن ٹائم لگائے گی۔ یہ آئمہ تھی جس نے فون چھینا تھا۔ ساری زندگی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ جاذب کی آواز سے محبت چھلک رہی تھی۔ خمار کی گردن بغیر سے تن گئی۔ اوکے بس لاسٹ ٹچ ہے، ہم آ رہے ہیں۔ آئمہ نے تسلی دے کے فون کاٹا۔ وہ ٹچ دے کے اٹھ رہی تھی جب عائش نے خمار کے آگے کارڈز پھینکے۔
ہو جائے آخری بار، وہ دانت نکال رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی اس سب کا وقت نہیں، چلو۔ آئمہ نے خمار کا ہاتھ پکڑا۔ ویٹ، جلدی کیا ہے؟ وہ تو ساری زندگی انتظار کر لے گا، مگر یہ موقع پھر کہاں؟ کیوں خمار؟ عائش نے اسے چڑھایا۔ یو آر رائٹ، بولو کیا شرط ہے؟ اور خبردار رنگ نہ مانگنا میری، وہ وارننگ دے رہی تھی۔ رنگ نہیں، میں تو رنگ دینے والا مانگوں گی، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی۔ کیا مطلب؟ خمار نے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ نہ تمہارا نہ میرا۔ بولو منظور، پاگل ہو کیا؟ ایما چیخی۔ اس سے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کیوں ڈر گئی مس ڈیئر ڈیول؟ عائش نے پھر سے خمار کو ابھارا۔ منظور ہے؟ خمار نے چیلنج قبول کیا۔ وہ اسے ہرا کے صحیح کا مزہ چکھانا چاہتی تھی، مگر یہ بازی اسے بھاری پڑنے والی تھی۔ وہ مستقل خمار کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جب اسے اپنے بازو پہ شناسہ لمس محسوس ہوا۔ قرار یکدم پیچھے مڑا۔ خمار کہاں ہے قرار؟ خمار کہاں ہے قرار؟ زینب کی آنکھوں میں جمی برف سے آگ لگا گئے۔ وہ اس سوال کے پیچھے کا خدشہ سمجھ رہا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ آتی ہوگی، سہیلیوں کے ساتھ انٹر ڈانس کرتے ہوئے آئے گی۔ قرار نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھ کر میرے ساتھ جو کیا وہ برداشت کر لیا میں نے، مگر جاذب کے ساتھ کوئی کھیل ہوا تو یاد رکھنا ساری بازی الٹ کے رکھ دوں گی میں تم دونوں باپ بیٹی کی۔ زینب نے چبا کے کہا۔ میری جان کچھ نہیں ہوگا۔ قرار بے قراری سے بولا۔ زینب کی بدگمانی وہ مزید نہ سہ سکا۔ حسام کا ذہن خطرے کا الارم بجا جا رہا تھا، مگر وہ مستقل خدشات کو ٹال رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ مہمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ سوالیہ نظر چمک گئیں۔ حسن افندی اور جاذب اسٹیج پہ بیٹھے سب سے نظر چرا رہے تھے۔ جب خمار کا میسج جاذب کے موبائل پہ آیا، میں نہیں آ رہی، اٹس اوور بٹوین اس۔ 2 سطری میسج پڑھنے میں اسے شدید دقت ہو رہی تھی۔ جاذب کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس نے آئمہ کے نمبر پہ کال کی کیونکہ خمار کا سیل آف جا رہا تھا۔ پہلے ہی بیر پہ کال اٹھا لی گئی۔ آئمہ، خمار کہاں ہے؟ جاذب چیخا۔ سوری جاذب، وہ خمار کہاں ہے؟ وہ پارلر میں ہی بیٹھی ہے، اس نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ آئمہ رونے لگی۔ فون دو اسے۔ جاذب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ اب وہ تم سے بات نہیں کرے گی، وہ تمہیں شرط میں ہار گئی ہے، وہ اب نہیں ملے گی۔ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ مذاق ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ قرار علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ باہر کی طرف لپکے۔ یقیناً وہ خمار کے پاس جا رہے تھے۔ جاذب ان کے پیچھے بڑھ ہی رہا تھا جب زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ قرار علی کی بیٹی ہے، اپنی ہار کو بھی جیت کی طرح اپنائے گی، مت جاؤ اس کے پیچھے۔ حسن افندی نے مہمانوں سے اسٹیج پہ معذرت کی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے۔ وہ سب جتنی خوشی آئے تھے، واپسی پر انتہائی خاموش تھے، کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جاذب کے وجود پہ مکمل سناٹا طاری تھا۔ زینب کو اس کی چپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یہ اندازے لگانا مشکل تھا۔ قرار تیش کے آنچا جہاں وہ آئمہ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی، اس کے چہرے پہ دکھ تھا، شرط ہارنے کا، مگر کوئی لحاظ شرم اس کی آنکھوں سے آیا نہیں تھی۔ پاپا آپ؟ خمار باپ کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ چٹاخ ایک بھرپور تھپڑ نے اس کے سارے خانقدہ کر دیے تھے۔ آئمہ کا منہ کھل گیا۔ وہ قرار علی کی چہیتی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے خمار کو کبھی زبان سے نہیں ڈانٹا تھا۔ کچا کہ یہ تھپڑ! خمار نے شوق کے عالم میں باپ کو دیکھا، مگر دوسرا تھپڑ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ انکل پلیز! آئمہ سے رہا نہیں گیا، وہ تیر کی تیزی سے آگے بڑھی۔ تم نے میرا سر نیچا کر دیا، وہ چیخ رہے تھے۔ میرے تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جسے جواب دیتا، مگر تم کیا سوچ کے یہ کھیل کھیلا تم نے؟ بولو، کس سے پوچھ کے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی تم نے؟ سہ پاؤ گے محبت کرنے کا غم؟ جھیل سکو گی تنہائیاں؟ ملے گا کوئی جاذب حسن جیسا ہیرا تمہیں؟ خمار نے جاذب کے نام پہ یکدم سر کو اٹھایا۔ اس سے اس پل اندازہ ہوا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی ہے اپنا۔ گھر پہنچتے ہی سب نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قرار کو اس کے خاندان سمیت گلوں سے بھون دے۔ دوسری بار یہ ذلت انہی لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی۔ کاش وہ جاذب کو روک لیتی، کاش یہ سب نہ ہوتا۔ بہت سارے کاش اس کے آگے ناچ رہے تھے۔ میں جلد از جلد جاذب کی شادی اچھی سی لڑکی سے کروں گی، وہ سب بھول جائے گا، اپنی طرح تنہا نہیں ہونے دوں گی اسے۔ وہ دل میں مسمع ارادہ کر چکی تھی، وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ خمار نے ماموں کو دیکھ کر نظر چرا لی، جن حقیقتوں سے وہ راستے بھر واقف ہو کر آئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے ماموں سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے آج جیسے آستین کی سانپ سے سبق لے لیا تھا، جو اس کی خوشیوں کی دشمن نکلی، مگر اسے خود پہ زیادہ غصہ تھا۔ ایک شرط کے چکر میں وہ اتنی رسوائی اٹھا بیٹھی۔ اسے ہمیشہ باپ کی طرح بننا تھا، مضبوط، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے جاذب چاہیے تھا، اس کی توجہ، پیار، اس کے نخرے اٹھانے والا اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن یہ سب اس نے خود کھویا تھا۔ وہ باہر کے کمرے میں گئی۔ اس نے فوراً سیل آن کر کے جاذب کو کالز کرنا شروع کی، مگر اب اس کا نمبر بند تھا۔ یونیورسٹی سے بھی وہ جا چکا تھا اور اس کے گھر جانے کی ہمت خمار میں نہیں تھی۔ اس کے
اس کے پیٹ میں گرے پڑنے لگی تھی۔ کہاں سے لاؤں اب تمہیں یار؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رو دی۔ زینب اس کو ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بالکل نارمل بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، گویا کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جاذب زینب نے پیار سے پکارا، جی۔ وہ بھی جواباً پیار سے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پوچھ بیٹھی، ایبسلیوٹلی فائن ڈارلنگ۔ وہ ہنس کے بولا تو زینب کو اس کے دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ پھر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس سوچا ہے آفس جاؤں، آج سے ہی سیٹ سنبھال لوں، باقی ریزلٹس کے بعد دیکھتے ہیں بزنس یا فردر اسٹڈیز کے لیے باہر۔ وہ پورا پلان بنا کے بیٹھا تھا۔ زینب خوش ہوئی، مرد شاید غموں کو دل سے لگا کر نہیں رکھتے، یہ بیماری بھی عورتوں میں ہی پائی جاتی ہے شاید۔ وہ سوچنے لگی، ایک بات پوچھوں؟ وہ ایک دم بولا تو زینب نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاں؟ قرار علی کو معاف کر دیا آپ نے؟ جاذب کے چہرے پہ انتہائی سکون تھا، جسے جواب کی جلدی نہ ہو۔ وہ کیا کہتی؟ معاف؟ اسے خود نہیں پتہ تھا وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ اسے بھول جاتی۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ گڈ، میں بھی نہیں کروں گا۔ جاذب کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ معاف کر دو، بھول جاؤ، بس ختم کرو اس قصے کو۔ زینب چڑ گئی، جتنے سال آپ نے ضائع کیے ہیں، اس حساب سے میں بھی چاہوں تو اس قصے کو سالوں بعد ختم کروں، مگر قرار علی کو کچھ اور منظور ہے شاید۔ جاذب کے انکشاف پہ زینب بل کھا کے رہ گئی۔ وہ اب کہاں سے آ گیا؟ کیا چاہیے اسے؟ پتہ نہیں، کل کال آئی تھی ان کی، مل کے پوچھوں گا، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا، شاید میری الجھن بھی ختم ہو جائے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ تم ان سب سے دور رہو پلیز۔ زینب نے اس کی منت کی۔ نو وے، خمار ول پے فار اٹ۔ اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ اس کو ارزاں سمجھ کے بیٹھی تھی وہ۔ جاذب شعلوں کی بھڑک رہا تھا۔ زینب کا نازک دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ رات سے یوں ہی بستر میں منہ دیے پڑی تھی، اس کا دل شدید اچاٹ ہو رہا تھا۔ ایما کی کئی کالز اس کے موبائل پر آئی ہوئی تھی، مگر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ باپ سے خفا ضرور تھی، مگر ان کا دکھ اس کا دل چیر رہا تھا۔ وہ تو انہیں موم کے ساتھ خوش سمجھتی تھی، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ زینب کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس جیسی نفیس خاتون اس کے باپ کا خواب تھی۔ اسے بیک وقت رشک اور جلن ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ ماں کی جگہ کسی اور عورت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے قرار علی سے ملنے کے لیے جگہ خود ڈیسائیڈ کی تھی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قرار علی کے چہرے پہ شرمندگی واضح تھی، جبکہ جاذب سپاٹ صورت بنائے ہوئے صرف انہیں دیکھنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے۔ جاذب نے گلاس اٹھا کے حلق سے تر کیا۔ تم سے، سب سے، وہ لجاجت سے بولا۔ آپ کو صرف زینب آفندی سے معافی مانگنا چاہیے، میرا مجرم کوئی اور ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تم بالکل اپنی پھپھو کی طرح ہو، قرار نے بے ساختہ تعریف کی۔ نہیں، وہ زیادہ اچھی اور صاف دل کی مالک ہے، جبکہ میں انتقام لینے میں یقین رکھتا ہوں۔ جاذب نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ خمار بہت اپسیٹ ہے، اسے ہونا بھی چاہیے۔ جاذب نے پھر ان کی بات کاٹی۔ تم اپنے لیے کوئی بہترین پارٹنر ڈھونڈنا میری دعا ہے۔ کارڈز کھیلیں؟ جاذب نے تیسری دفعہ ان کی بات کاٹی۔ اس بار قرار علی چونک اٹھے۔ وہ شاید ان کی سننے نہیں آیا تھا۔ میں کھیلنا بند کر چکا ہوں، مگر میری تو ابھی شروعات ہے، پلیز کھیلیں، آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ جاذب نے اسے بھگو کے جوتا مارا۔ دیکھو بیٹا، میں جیتا تو خمار میری، آپ ہارے تو زینب آفندی آپ کی، منظور ہے؟ جاذب حسن نے قرار کے آگے ترپ کا پتا پھینکا۔ اس بات کا علم اس کے باپ کو بھی نہیں تھا کہ وہ اسکول میں شطرنج اور کارڈز کا ونر تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے باپ اور پھپھو کو اس کھیل سے نفرت کرتا دیکھا تھا۔ اس شوق سے دستبردار ہو گیا تھا، مگر خمار علی نے اس کے اندر کا کھلاڑی کو چوٹ پہنچا کے اچھا نہیں کیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ خمار کو تشویش سی ہوئی تھی، اس کے پوچھنے پر بھی وہ اس کو بتا کر نہیں گئے تھے کہ آخر کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ملازمہ کو چائے کا کہہ کے پلٹ رہی تھی جب حسام ماموں دل پکڑے کچن کی طرف آ رہے تھے۔ خمار حسام کی آواز نہیں کھو رہی تھی کہ کیا ہوا ماموں آپ کو؟ وہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ ملازمہ نے بھی کام چھوڑ کر ان کو سنبھالا۔ قرار کو فون کرو، میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔